یہ بتائیں کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم جو آنے والی ہے یہ اصل میں ہے کیا؟ دیکھیں اس کے جو فیچرز ابھی تک بتائے ہیں، پیش تو یہ کل ہونی ہے سینٹ کے اندر، تو اس کا سارا ڈرافٹ سامنے آ جائے گا۔ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائیں گے۔ یہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا تصور اصل میں یہ انڈیا سے لیا گیا ہے، لیکن انڈیا میں سپریم کورٹ کے پہلے 5 سینئر ترین جج جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بناتے ہیں، جبکہ یہاں انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کوڈ تو بنائی، لیکن اس کی تقرری جو ججوں کی ہے وہ جوڈیشل کمیشن کرتا ہے، جس میں جوڈیشری کا حساب کم رہ گیا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز اور دوسرے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ ججز بناتے ہیں۔ یعنی اگر سپریم کورٹ میں 25واں جج بھی ہے تو وہ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں آ جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے اس طرح کی کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا کے آئینی معاملات کو خود اپنے من پسند ججوں کے ذریعے فیصلے کروا کے یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس ملک میں کوئی انصاف، آئین و قانون کی بات نہ ہو سکے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ اس ترمیم میں جو بتا رہے ہیں کہ صوبوں کو NFC ایوارڈ کے ذریعے جو صوبوں کو حصہ دیا جانا تھا اس میں کو ترمیم کر رہے ہیں۔ یہ 18ویں ترمیم نے جو کہ ایک متفقہ ترمیم تھی آئین میں، اس میں جو صوبوں کو حقوق دیے گئے اور ان کو حصہ دیا گیا تھا تمام ریونیو میں، تو اس کو واپس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک قسم کا 18ویں ترمیم کے ذریعے جو ایک صوبائی خود مختاری دی گئی، صوبوں کو ایک معاشی استحکام دیا گیا، اس کو رول بیک کرنے کی بات ہے۔ ایسا ہے کہ جو آپ نے کہا کہ 18ویں ترمیم تو اتفاق رائے سے پاس ہوئی، 1973 کا جو اوریجنل قانون ہے وہ بھی تمام پارٹیوں نے، جو کہ واقعتاً مغربی پاکستان کے عوام کے ترجمان تھے، انہوں نے جمع ہو کے تو 1973 کا آئین متفقہ بنایا۔ صرف 6 ارکان نے اس پہ دستخط نہیں کیے، جس میں میر علی احمد خان تالپور، احمد رضا قصوری، رانا مختار، ملک سلیمان، رؤف رشید، عبدالحمید چٹوئی شامل تھے، جو کہ پیپلز پارٹی کا ایک باغی گروپ تھا۔ باقی ہر مکتبہ فکر نے اس پہ سائن کیا، ہر سیاسی جماعت نے کیا۔ 18ویں میں بھی جو ہے نا یہ اتفاق رائے سے تمام جماعتوں نے 18ویں ترمیم کو ایک کمیٹی کے ذریعے پہلے اسے ڈرافٹ کیا، پھر اسے ایوانوں میں پیش کیا گیا، اس کے مطابق اس کی منظوری ہوئی۔ یہ جو 26ویں 27ویں ترمیم ہے، میں سمجھتا ہوں یہ کوئی مفلوج ذہن کے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے وہ اپنے کوئی مقاصد حاصل کر لیں گے اور اقتدار پہ اپنا کنٹرول رکھیں گے۔ جہاں تک اس سیاسی پارٹیوں کا تعلق ہے، یہ اس طرح کی اب سیاسی پارٹیاں نہیں رہی۔ ضیاء الحق کے آنے کے بعد جس طرح اس ملک کے اندر کرپشن ہوئی اور مختلف مسائل پیدا ہوئے، اس کے بعد اب پولیٹیکل پارٹیز نہیں رہیں۔ کچھ پولیٹیکل انویسٹر جو ہیں انہی کو ہم سیاسی لیڈر کہتے ہیں، اور کچھ موروثی گروہ ہیں ان کو ہم پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں، جو کہ الیکشن بھی اپنی اس سے مقبولیت سے نہیں جیتتے، بلکہ فارم 47 اور کبھی دوسرے طریقے اختیار کر کے ان کو اقتدار میں لایا جاتا ہے۔ یہ عوام کے حقیقی نمائندے بھی نہیں ہیں، اور جو لوگ اس قسم کی مشورے دے رہے ہیں 26ویں اور 27ویں کے دیے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ لوگ بھی مفلوج ذہن کے لوگ تھے، ان کی کوئی پالیسی بھی نظر نہیں آتی۔ جہاں تک 243 آرٹیکل 243 کی بات ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کو پروٹوکول جو ہے نا اس طرح نہیں مل سکتا چیف آف آرمی اسٹاف کے، اس کا پروٹوکول کا نمبر کافی بعد میں آتا ہے، صدر، وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، اسپیکر، چیئرمین کا۔ تو اس پروٹوکول کو بھی کور کرنے کے لیے کوئی ایسی سپریم ہیڈ یا ایسی کوئی بات کی جا رہی ہے، اور اس جو ایکسٹینشن کے معاملے کو بھی ختم کیا جائے گا، اور ان کو ایک پروٹوکول کے طور پہ کوئی ایسا عہدہ 243 میں ترمیم کر کے دیا جائے گا کہ اگر وہ باہر جائیں تو ان کی ایک پروٹوکول میں صدر، وزیر اعظم اس کے برابر کی کوئی حیثیت۔ دیکھیں نئے صوبے تو اس ترمیم کے ذریعے نہیں بن سکتے، اس میں آئین میں ایک طریقہ کار دیا گیا ہے، وہ صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ پہلے اس کو پاس کرتی ہیں، اس کے لیے بڑی غیر معمولی اکثریت کی ضرورت ہے، اس کے بعد صوبے بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ صوبوں کے اندر صوبے، یعنی کوئی ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانا چاہتے ہیں، سندھ 1، سندھ 2، سندھ 3، یا کوئی سندھ سینٹرل تو سندھ ساؤتھ تو سندھ نارتھ، جو بھی بنانا چاہتے ہیں، 1، 2، 3 صوبے سندھ کے، اور باقی صوبوں کو بھی اسی طرح ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا کے ان کو ایک چھوٹے صوبے بنانا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کوشش جو ہے نا یہ بھی
سندھ کو تقسیم کرنے کی یا صوبوں کو تقسیم کرنے کی، مزید صوبے اس طریقے سے بنانے کی جو کوشش ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جو کہ صوبوں نے بنایا ہے اور پرنسلی اسٹیٹس نے مل کے بنایا ہے. جیسے سندھ ہے، اس میں خیر پور ریاست ہے. جیسے بلوچستان ہے، اس سندھ اسمبلی نے پاس کیا کہ پاکستان کے ساتھ ملنا ہے قرارداد کے ذریعے. بلوچستان میں جو جرگہ تھا اور میونسپلٹی تھی، اس نے یہ کہا کہ پاکستان کے ساتھ ملنا ہے. کلات، مکران، لسبیلا اور دیگر ریاستوں نے، پرنسلی اسٹیٹ نے پاکستان سے ملنے کی بات کی. اسی طرح پنجاب میں مسلم اکثریتی ضلع جو ہیں وہ الگ ہو کے اور پنجاب کو توڑا گیا، جس میں 10 لاکھ آدمی جو ہے ان کی شہادتیں ہوئیں. 10 لاکھ انسانوں کی جانوں کی قربانی دے کے پنجاب کی تقسیم جو ہے اس کا اثر یہ ہوا کہ 10 لاکھ آدمیوں کی جانیں گئیں. میں سمجھتا ہوں کہ نہ پنجاب کی تقسیم پنجاب کو منظور ہوگی، اور جو کے پی کے جسے NWFP کہتے تھے، وہاں اسمبلی سے قرارداد نہیں پاس کرائی گئی، کیونکہ وہاں ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت تھی جو پاکستان بننے کے خلاف تھے. وہاں ریفرینڈم کرایا گیا. اسی طرح گلگت بلتستان میں جو بغاوت تھی مہاراجہ کے خلاف، جو آزادی کہہ لیں، وہ بھی ایک کرنل ولیم براؤن نے اس کی قیادت کی، جس کی بیٹی کو 1983 میں ضیاء الحق نے بلا کے تو حلال قائد اعظم کیا. اس کا مطلب ہے انگریز یہ چاہتا تھا. اور جو غفار خان کی کتاب ہے تھروئنگ ٹو دا ولف، اس نے بھی یہی شکایت کی کانگریس سے، اور ہماری کوئی اخلاقی، سیاسی اور وہ مدد نہیں کی. اور اس طرح یہ چاہتے تھے انگریز ایک بفر زون یا گیریزن اسٹیٹ اس علاقے میں چاہتا تھا. کانگریسی بھی یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. اور ابوالکلام آزاد کا جو فلسفہ آبادی ہے، اب پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو اور چھوٹی اقوام کو ملا کے، وہ جو ان کی سوچ تھی کہ ہم ہندوستان بھر میں ہندوؤں کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا اپنے حقوق کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں، اس سوچ کو ختم کیا گیا. ایک بفر زون بفر اسٹیٹ بنائی گئی، گیریزن اسٹیٹ بنائی گئی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ سوشلزم جب آئے گا، جو چائنا میں 49 میں انقلاب کامیاب ہو چکا تھا اور رشیا میں تو آ ہی چکا تھا، وہاں سے اگر کوئی سرخ انقلاب کی بات آتی ہے یا کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے تو یہ گیریزن اسٹیٹ کی فوج جو ہے اسے روکے گی. اور 1980 میں جہاز افغانستان کے نام پہ یہ سب کچھ کیا گیا. اچھا سر، ابھی جو ہے کیا موجودہ صورتحال ہے، وکلا برادری جو ہے وہ اگر یہ آئینی ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو اس کے خلاف کیا لائے عمل ہوگا؟ کہاں تک جو ہے وہ اس کے خلاف جا سکتا ہے، یا کیا لائے عمل آگے کا ہوگا آپ لوگوں کو؟ دیکھیں، وکلا تو اس کو مسترد کرتے ہیں، وکلا کی تنظیموں نے ابھی سے اسے مسترد کر دیا اور نمائندہ تنظیموں نے بھی اسے مسترد کر دیا. وکلا جو ہے وہ جو ان کا احتجاج کا طریقہ ہے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا احتجاج کریں گے اور اس ترمیم کو تسلیم نہیں کریں گے. اور بالآخر میں سمجھتا ہوں یہ ترمیم کبھی نہ کبھی 26ویں 27ویں رول بیک ہوگی. 1973 کا آئین جس کو 18ویں ترمیم کے ذریعے دوبارہ بحال کیا گیا تھا، اس جگہ واپس لانا ہوگا. عدلیہ کو آزادی دینی ہوگی، عدلیہ کو اس طرح مفلوج کر کے اور قانون اور انصاف نہ فراہم کر کے عوام کو جو بے چینی بڑھ رہی ہے، جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے، پاکستان کے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں، اس میں مزید اضافہ ہوگا. چیزیں جو ہے نا آگے چل کے انہوں نے واپس آنا اسی طرف ہے کہ 18ویں ترمیم اور 1973 کا آئین جو ہے وہ بحال ہوگا. اچھا سر، ججوں کی تقرری اور جو عدالتی نظام ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر یہ ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو کہاں پہ کھڑی ہوگی جوڈیشری؟ دیکھیں، ججوں کی تو 26ویں ترمیم کے بعد ہی ججز کی تقرری کا جو طریقہ کار اور جوڈیشل کمیشن کا جو حیثیت ترکیبی دی گئی ہے، اسی میں ججز کی تقرری اب میرٹ پہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 18ویں ترمیم میں بھی یہی ہوتا تھا، کچھ چیمبروں کے لوگ وزیر بنتے تھے. 18ویں ترمیم سے پہلے کوئی طریقہ کار ہی نہیں تھا. بات یہ ہے کہ قانون یا آئینی ترامیم چیزوں کو امپروو کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے کی جاتی، انہیں ڈی ریل کرنے کے لیے نہیں کی جاتی. 26ویں ترمیم میں یہ 18ویں ترمیم سے ایک بہتر ترمیم لاتے ہیں ججوں کی تقرری کے لیے. اب تو وہ لوگ جو چند پارٹیوں کے من پسند ہیں، جن کی جج بننے کی جو ہے کوئی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ کچھ سروس پرووائڈر کا لفظ یوز کر رہا ہوں میں، زیادہ سخت لفظ یوز نہیں کر رہا، اس قسم کے لوگ ہائی کورٹ کے جج بن چکے ہیں. اور جہاں ہائی کورٹ اور نیچے والی عدالتوں میں کرپشن ہو جائے، جہاں انصاف نہ ہو، وہ معاشرے میں تو بے چینی مزید بڑھتی ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں، جس آدمی نے انگریز کو نہیں دیکھا وہ 72 سال پہلے چلا گیا.
یعنی اس وقت 90 سال کا آدمی ہوگا اسی نے ہوش میں انگریز کا دور دیکھا ہوگا، لیکن عام آدمی بھی یہ کہتا ہے کہ انگریز کے دور میں انصاف ہوتا، حالانکہ اس نے انگریز کو دیکھا نہیں تھا، اور کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ انگریز مجسٹریٹ رشوت لیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم اپنی جوڈیشری کے لیے کسی سے رائے قائم کریں تو کہ اس ملک میں کوئی انصاف نہیں ہے اور ہماری جوڈیشری یہ کرپٹ ہے اور نااہل ہے، اور لوگوں کا اس نظام انصاف سے اپنا جو اعتماد ہے اٹھ گیا ہے، اور جب لوگوں کا اعتماد عدالتوں سے، انصاف سے، کے سسٹم سے اٹھ جائے تو وہ اپنے فیصلے پھر خود کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی بے چینی کا اور اسی کا نتیجہ ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو پاپولیشن ہے اور جو ایجوکیشن ہے وہ بھی وفاق اپنے پاس رکھے گا۔ NFC ایوارڈ کے جو معاملات ہیں پہلے سے ہی صوبوں کو خدشات ہیں، اور تیسرا یہ کہ ہماری جو سندھی لینگویج ہے اس پہ بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اثرات پڑیں گے؟ دیکھیے NFC ایوارڈ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں جو صوبوں کا حصہ مقرر کیا گیا تھا، جب اس پہ نظر ثانی ہوگا تو صوبوں کا جو معاشی استحکام ہے وہ کمزور ہوگا۔ پھر تعلیم اور صحت کے معاملات اگر یہ وفاق میں واپس لے جائیں گے، دنیا بھر میں تعلیم اور صحت یعنی ہسپتال، یونیورسٹیاں، کالجز، اسکول یہ ڈیوالو ہو رہے ہیں، نیچے کی طرف جا رہے ہیں، صوبوں میں بھی نہیں بلکہ کاؤنٹیز اور ڈسٹرکٹ کی سطح پہ، کمیون کی سطح پہ جا رہے ہیں۔ میونسپلٹیاں جو ہیں وہ یونیورسٹیاں، ہسپتال اور کالج چلا رہی ہیں۔ تو ہم بجائے یہ کرنے کے دوبارہ اگر وفاق کے حوالے کر دیں گے تو وفاق اپنا نصاب دے گا، وفاق اس طرح کیٹر نہیں کر سکے گا، بجائے صوبوں سے بھی نیچے ڈویژن یا ڈسٹرکٹ کے لیول پہ تعلیم کو دینے کے وفاق کے حوالے کر دینے سے کوئی تعلیمی نظام میں بہتری نہیں آئے گی، بلکہ وہ اس سے تعلیمی نظام اس سے نیچے جائے گا، اور اس کے جو یہ زبانیں ہیں مقامی لوکل زبانیں یا صوبائی زبانیں جو ہیں ان کو بھی جس طرح صوبے کیٹر کر سکتے ہیں اس طرح وفاق کیٹر نہیں کر پائے گا، تو وہ بھی لازمی یہ بات ہوگی۔ صحت کے مسائل بھی پیدا ہوں گے، جو اسکولوں اور کالجوں کا جو سلیبس ہے صوبوں وفاق جو ہے وہ ایک ہی سلیبس دے گا، ویسے بھی وفاق یا صوبے کوئی بھی سلیبس دیں یا تعلیمی سسٹم رکھیں وہ اس ملک میں ناکام ہو چکا ہے۔ جو یہاں ہائر سیکنڈری اور سیکنڈری کے رزلٹ ہیں اور جو اس کا سلیبس ہے اور جو اس کا رزلٹ ہے اور جو اس کی پڑھائی ہے وہ انتہائی ناکارہ قسم کی پڑھائی ہے۔ آپ اس کو دنیا کے جو مختلف بورڈز ہیں 9، 10، 12 جو ہیں A لیول، O لیول اور دیگر بورڈز ہیں، ایون یہاں بھی لوکل جو جس قسم کے میٹرک اور انٹر کے اسٹینڈرڈ ہیں، یہ سسٹم اس کو میٹ نہیں کرتا، اور سب اسٹینڈرڈ ایجوکیشن اور سب اسٹینڈرڈ سرٹیفکیٹس اور ڈگریاں جو ہیں دی جا رہی ہیں۔ اچھا سر، یہ وفاق کی طرف سے یہ بھی سننے آ رہا ہے کہ یہ جو ہمارا نظام ہے 27ویں آئینی جو ترمیم ہے اس کے پاس ہونے کے بعد ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ مستحق ہوگی، بے روزگاری ختم ہوگی اور ایک نیا انقلاب آئے گا، اور جو ہے وہ ملک بہت آگے جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی جو آئینی ترمیمیں پاس ہوئی ہے اس پہ عمل درآمد کرنے کے بجائے ایک نئی آئینی ترمیم لے کے آ رہے ہیں، تو ان آئینی ترمیموں پہ عمل درآمد کرنے کی ایسا ضرورت ہے، یا ترمیم پہ ترمیم لانا جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جو ہے ملک ترقی کرے گا اس آئینی ترمیم آنے کے بعد؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ 26ویں یا 27ویں ترمیم میں ایسی کیا خاص بات ہوگی کہ ملک معاشی طور پہ ترقی کرے گا یا بے روزگاری ختم ہوگی، یا پاکستان کی آبادی جو ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے، جو بنگلہ دیش کے مقابلے میں بھی پاکستان کی آبادی زیادہ ہے۔ بنگلہ دیش 54% تھا بنگلہ دیش کی آزادی سے پہلے، ہمارا جو مغربی پاکستان تھا 46% تھا، آج ان کی آبادی 16.5 کروڑ ہے، ہماری آبادی 25 کروڑ ہے۔ ہم تو آبادی کو بھی نہ روک سکے، آئینی ترمیم کے ذریعے آبادی، مہنگائی اس کو کیسے روئیں گے؟ اس وقت اکثر لوگ جو لوور مڈل کلاس کے تھے وہ بھی پاورٹی لائن سے نیچے چلے جا رہے ہیں، غربت کی لکیر میں۔ لوگ بجلی، گیس کے بل اور پیٹرول جو بنیادی ضروریات ہیں ان سے بھی پریشان ہیں، نہ ان کو ادا کر پا رہے ہیں، اور ایک عجیب معاشی عدم استحکام ہے، اور اس کی وجہ سے دیگر مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ لوگ یہاں ترک ملک کی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سرمایہ بھی یہاں سے جا رہا ہے، اور غریب آدمی جو ہے اس کو کوئی نہ روزگار کا کوئی ایسا سسٹم نظر آ رہا ہے جو 27ویں ترمیم روزگار کا کوئی سے سسٹم پیدا کر دے گی، مہنگائی پہ کنٹرول پائے گی۔ یہ ایسے ہی بس ایک نعرے بازی یا سوچ کی بات ہے، عملاً کچھ بھی نہیں۔